سورۃ حامیم سجدہ کا مرکزی موضوع اور بنیادی مضامین تحریر کریں۔ سورۃ حامیم سجدہ کا مرکزی موضوع عقیدہ آخرت کا اثبات، شرک کی تردید، قرآن مجید کی حقانیت اور ایمان بالآخرت ہے۔ بنیادی مضامین کیا ہیں؟ قرآن کی صفات کا تذکرہ ہے۔ سورۃ حامیم سجدہ کی ابتدا میں یہ واضح فرمایا گیا ہے قرآن مجید بے حد مہربان، نہایت رحم کرنے والے رب کی طرف سے اتاری گئی کتاب ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیات کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں۔ یہ قرآن عربی زبان میں، یہ قرآن بشارت دینے والا، ڈر سنانے والا ہے۔ مشرکین مکہ کا طرز عمل کیا ہے؟ قرآن مجید کی صفات بیان کرنے کے بعد مشرکین مکہ کا یہ طرز عمل بیان کیا گیا۔ قرآن مجید پر ایمان لانے کی بجائے اس سے منہ پھیرتے ہیں، یہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، آخرت کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے ہلاکت ہے، جبکہ ایمان و عمل صالح اختیار کرنے والوں کے لیے ہمیشہ رہنے والا اجر ہے۔ قدرت کاملہ کے دلائل کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، وہی تمام جہانوں کا مالک ہے، اسی نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے ہیں، تمام مخلوقات کا رزق پیدا فرمایا ہے، پھر اس نے آسمان بنائے اور آسمان کو چراغوں کے ساتھ زینت بخشی۔ یہ سب کچھ ایک اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ کفار کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معبود برحق نہ ماننے والوں کو قوم عاد اور قوم سمود پر نازل ہونے والے عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ انہیں وارننگ دی گئی ہے کہ یہ عذاب بھی تمہارے جرم کی آخری سزا نہ ہوگا بلکہ آگے میدان حشر کی باز پرس اور جہنم کی آگ ہے۔ اس صورت میں مشرکین کو بھی وارننگ دی گئی ہے کہ قیامت کے دن ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کے کان، ان کی کھال ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہماری بربادی کا سبب یہ گمان تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بہت سے اعمال سے بے خبر ہے۔ انہیں اس غلط گمان نے ہلاک کر دیا، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، انہیں معافی بھی نہیں ملے گی۔ قوم عاد کے انجام کا ذکر ہے۔ قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی قوت اور دنیاوی ترقی کے اسباب عطا فرمائے تھے۔ قوم عاد کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا تو انہوں نے ایمان لانے کی بجائے تکبر کی روش اختیار کی اور کہنے لگے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسی طوفان خیز آندھی کا عذاب نازل کیا جو مسلسل 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی، جس نے قوم عاد کو ہلاک کر کے رکھ دیا۔ قوم سمود کے انجام کا ذکر۔ قوم سمود کو ہنرمندی اور طاقت پر گھمنڈ تھا۔ قوم سمود کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، لیکن قوم سمود نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کڑک کا عذاب نازل کیا۔ ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لانے والے تھے اور تقوی اختیار کرنے والے تھے۔ کفار کے طرز عمل انجام کا ذکر ہے۔ کفار کا طرز عمل بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا کہ وہ قرآن جی سننے سے منع کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر کبھی سننے کا اتفاق ہو تو اس میں اتنا شور مچاؤ کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دے تاکہ تم غلبہ حاصل کر سکو۔ ان کے اس رویے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ اس عمل کی وجہ سے ہم انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ تمام برے لوگ جہنم میں اکٹھے کیے جائیں گے، وہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے۔ گمراہ ہونے والے لوگ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اے اللہ ہمیں وہ جن اور انسان دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تاکہ ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے رون ڈالیں۔ اہل ایمان کا تذکرہ۔ سورۃ حامیم سجدہ میں اہل ایمان کا تذکرہ ہے۔ جو لوگ تمام مخالفتوں کے باوجود حق پر ثابت قدم رہیں گے، فرشتے انہیں جنت کی بشارت دیں گے۔ داعی کے لیے رہنما اصول کیا ہے؟ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی اہمیت و فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے۔ ایک داعی کو ہمیشہ یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ نیکی اور برائی کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتی، لہٰذا دعوت دینے والے کو ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ برائی کا بدلہ بھی اچھائی کے ساتھ دے، بلکہ برائی کا جواب اس طریقے سے دے جو سب سے اچھا ہو۔ اس طرح مخالفین بھی اس کے گرویدہ ہو جائیں گے۔ دعوت و تبلیغ میں حسن اخلاق ایسا ہتھیار ہے جس سے دشمن کو بآسانی زیر کیا جا سکتا ہے۔ دعا کیا ہے؟ سورۃ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 44 میں قل فرما دیجئے ہوا وہ للذین ان لوگوں کے لیے آمنو جو ایمان لائے ہیں، ہدن ہدایت ہے، و شفاء اور شفا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے جو ایمان لائے ہیں یہ قرآن ان کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔